حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جا رہے کسی دعوت پہ، تو ہم گلی سے گزر رہے تھے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ گلی کے اندر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بچپن ہے۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے کھیلتے ہوئے دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام نیچے تشریف فرما ہو گئے، اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنی باہوں کو کھولا، جس طرح باپ اپنے بچے کے لیے باہوں کو کھولتا ہے تاکہ بچہ آ کے میرے سینے سے لگ جائے، تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی باہوں کو کھولا اور کہا ہے حسین آ جاؤ میرے سینے سے لگ جاؤ۔ جب اس طریقے سے باپ محبت کا اظہار کرے تو بچہ کس طرح کرتا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ آ کے سینے سے نہیں لگے بلکہ آپ نے بھاگنا شروع کر دیا، چاہتے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام مجھے پکڑیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آگے آگے دوڑتے ہیں، قربان جائے صحابہ کی نگاہوں پہ جو آقا کریم علیہ السلام کی اور آپ کے نواسے کی ایک ایک ادا کو نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک ادا کو نوٹ کر رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ بھاگتے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے امام حسین کو پکڑا، نانے اور نواسے کی محبت کا انداز دیکھیے، آقا کریم علیہ السلام نے انہیں پکڑا اور حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ سر کے پیچھے گدی پر رکھا اور آقا کریم علیہ السلام نے اس طریقے کے ساتھ پکڑ کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ بوسہ دیا۔ جب بوسہ دیا تو آقا کریم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، فرمایا حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسین، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے، جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ حسین سبت من الاسباط، حسین اسباط میں سے میری ایک سبت ہے۔ سبت کا میں نے آپ سوچ رہے ہوں گے سبت کیا ہے؟ سبت یہ ہے کہ ایسا درخت کہ جس کی جڑ ایک ہو اور شاخیں زیادہ ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے شاخ میں میرا یہ شہزادہ یہ میرے اسباط میں سے ایک سبت ہے، یعنی کہ میری نسل وہ اس کے ذریعے سے چلے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاخ میں انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر سے مراد مفسرین کرام فرماتے ایک معنی یہ کہ کثرت اولاد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو کثرت اولاد سے نوازا۔ کس طریقے سے کہ آج دیکھ لیں جتنے بھی سید موجود ہیں وہ سارے حضور علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام نے شاف فرمایا ہر ایک نسل اس کی اپنی صلب سے چلتی ہے، لیکن میری نسل حضرت علی کی صلب سے چلے گی، حضرت علی اور فاطمہ کی صلب سے چلے گی۔ آج جتنے سید ہیں وہ مولا علی اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اولاد سے ہیں، اور پھر آگے چل کے امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا حسین سبت من الاسباط، حسین اسباط میں سے میری ایک سبت ہے، اس کے ذریعے سے میری نسل آگے چلتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کتنا فائدہ دیتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے شاف میں کہ جو میرے اہل بیت سے ایک دن محبت کرے، صرف ایک دن محبت کرے، اللہ اس کو 1 سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جو میری اہل بیت سے ایک دن محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ تو جو ایک دن محبت کرے اس کا مقام یہ ہے، جو ہر لمحہ ہی اہل بیت کی محبت کے اندر گزارے گا اس کا مقام کیا ہوگا۔ تو اس لیے میں اہل بیت کی محبت آقا کریم علیہ السلام نے سکھائی کہ کس طریقے سے میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنی ہے، اور پھر یہ حضور علیہ السلام سے دعائیں لینے کا ایک ذریعہ ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا، امام حسین سے محبت کرنا، یہ آقا کریم علیہ السلام سے دعائیں لینے کا ایک ذریعہ ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں اور رازدار رسول بھی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام جو بھی راز کی بات کرتے تھے وہ حضرت حذیفہ بن یمان سے کیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ سے عرض کرتا ہوں کہ اماں جان مجھے اجازت عطا فرمائیں تاکہ میں جا کے حضور علیہ السلام سے ملاقات کر کے آؤں۔ ماں بڑی تھی تو انہوں نے اجازت نہ دی، تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اجازت مانگنے کا طریقہ یہ اپناتے ہیں، کہتے ہیں اماں جان مجھے اجازت عطا فرمائیں تاکہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں
اور اپنی بخشش کے لیے اور آپ کی بخشش کے لیے ان سے دعا کروا لیں۔ اب جب یہ بات کی تو والدہ نے اجازت دے دی۔ اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے چاہے آپ اپنے مرشد کے پاس کیوں نہیں جا رہے لیکن پہلے اپنے والدین سے اجازت لینا ضروری ہے۔ کیوں؟ پہلا مرشد ماں ہوا کرتی ہے، ماں باپ یہ پہلا مرشد ہے۔ تو آپ عرض کرتے ہیں اما جان مجھے اجازت عطا فرمائیں، میں جاتا ہوں حضور کی بارگاہ کے اندر اپنے بخشش کے لیے اور آپ کی بخشش کے لیے دعا کرواتا ہوں۔ جب بخشش کا نام سنا تو آپ کی والدہ نے اجازت دی، تو میں جاؤ بیٹا حضور سے ملاقات بھی کرنا، حضور کا دیدار بھی کرنا اور اپنی بخشش کے لیے اور میری بخشش کے لیے دعا بھی کروا لینا۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا، حضور کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، واضح نصیحت فرماتے رہے اور اپنے معاملات کے اندر مصروف رہے۔ فرماتے عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، آقا کریم علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھائی، حضور پھر کچھ دیر تشریف فرما ہوئے، صحابہ سے ملاقات ہوئی، کچھ دیر آقا کریم علیہ السلام اپنی مصروفیات کے اندر رہے، میں حضور سے عرض نہ کر سکا۔ آپ فرماتے تھوڑی دیر گزرنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام اٹھے اور اپنے حجرہ کی طرف جانے لگے۔ اب جو مدینہ گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو حاضری نصیب فرمائے، جڑے رکھتے نے دل وچ ارمان مدینے دے، بن جانے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ تو منبر کے اور آقا کریم علیہ السلام حجرہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام اپنے منبر کے اور اپنے حجرے کے قریب سے آقا کریم علیہ السلام جانے لگتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے حضور مصلی سے اٹھے اپنے حجرے کی طرف جانے لگے۔ اب میں نے چونکہ والدہ سے اجازت شرط پہ لی تھی کہ میں جا کے اپنی بخشش کے لیے اور آپ کی بخشش کے لیے دعا کروں گا، اور آقا کریم علیہ السلام گھر کی طرف جانے لگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے چل پڑا۔ اب آقا کریم علیہ السلام آگے کی طرف جا رہے، حضور پیچھے نہیں دیکھ رہے، فرماتے میں حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ابھی میں پیچھے ہی تھا کہ ایک اور بندہ حضور کے پاس کھڑا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے کچھ دیر اس سے گفتگو کی اور آقا کریم علیہ السلام پھر حجرے کی طرف جانے لگے۔ فرماتے میں نے پھر قدم اٹھانے شروع کیے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں، میرے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ حضور علیہ السلام نے شاف میں میرے پیچھے کون ہے؟ کیا حذیفہ بن یمان ہو؟ اللہ اکبر، سمجھے نہیں؟ حضور پیچھے نہیں دیکھ رہے، حضور کی نگاہیں آگے ہیں، لیکن حضور قدموں کی آہٹ سن کے فرماتے ہیں میرے پیچھے کون ہے؟ کیا حذیفہ ہو؟ اللہ تجھے بھی بخشے، تیری ماں کو بھی بخشے، کس کام کے لیے آئے ہو؟ اللہ تجھے بھی بخشے، تیری ماں کو بھی بخشے، کس کام کے لیے آئے ہو؟ اب جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام تو ہو گیا، جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام تو ہو گیا، کیونکہ اس نبی کی بارگاہ میں گئے تھے جو دل کی بات کو بھی جانتا ہے، اس نبی کی بارگاہ میں آئے جو آگے بھی دیکھتا ہے وہ نبی پیچھے بھی دیکھتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے حذیفہ تم اپنی ماں سے اجازت لے کے میری بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اور ابھی تم سے پہلے جس بندے کو تم نے دیکھا ہے وہ کوئی بندہ نہیں بلکہ ایک فرشتہ ہے جو انسانی شکل میں آیا ہے، اور فرمایا یہ آج سے پہلے کبھی آیا نہیں زمین پہ۔ اس نے خاص طور پہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین اگر اجازت ہو تو میں جا کے تیرے کملی والے معبود کی بارگاہ میں سلام نہ پیش کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں حذیفہ بن یمان جاتے حضور کی بارگاہ میں تو اپنی والدہ سے اجازت لیتے ہیں، فرشتہ آتا ہے حضور کی بارگاہ میں تو اللہ سے اجازت لے کے آتا ہے، یا رب العالمین اجازت ہو تو میں جاؤں اور تیری معبود کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ نہ پیش کروں؟ اللہ نے اجازت عطا فرمائی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے شاف میں اللہ سے اذن لے کے اجازت لے کے میری بارگاہ میں آیا ہے اور دو خوشخبریاں لے کے آیا ہے، دو خوشخبریاں، دو پیغام لے کے آیا ہے۔ ایک پیغام تو یہ لے کے آیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو امتی آپ کی ذات پر ایک بار درود پڑے گا اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرما دے گا۔ اور دوسرا پیغام یہ لے کے آیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کے سردار ہے اور آپ کے نواسے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جو آقا کریم علیہ السلام کی آج سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جس کا نانا اور جس کی نانی وہ سب سے اونچے مقام والے ہیں۔ فرمایا کون ہے؟ فرمایا ایک بندہ جس کا
नाना और जिसकी नानी, जिसकी फुफो, जिसका चाचू और जिसका मामू और जिसकी खाला और जिसका बाप और जिसकी माँ, वो सबसे बढ़कर है, वो सारे ईमान वाले हैं। जानते हो वो कौन है? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आप बताएं। फरमाया वो मेरा हसन है, वो मेरा हुसैन है। इनकी माँ भी जन्नती है, इनका बाप भी जन्नती है, इनका नाना भी जन्नती है, इनकी नानी भी जन्नती है, इनकी फुफो भी जन्नती है और इनका चाचू भी जन्नती है, इनका मामू भी जन्नती है, इनकी खाला भी जन्नती है। और फरमाया ये दोनों खुद भी जन्नती है और जो इन दोनों से मोहब्बत करे वो भी जन्नती है। जो इन दोनों से मोहब्बत करे वो भी जन्नती है। जो इनसे मोहब्बत करता है अल्लाह उसको क्या इनाम अता फरमाता है। मुहद्दिस इब्न जोजी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, कभी आप इनकी जिंदगी का मुताला करें तो पता चले क्या मकाम है। मुहद्दिस इब्न जोजी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि हजरत अमर बिन लैस रहमतुल्लाह अलैह आपने एक दिन अपनी फौज को जमा किया। फौज लश्कर आपकी आंखों के सामने है। जब आपने अपने लश्कर की शान और शौकत को देखा, लश्कर की तादाद को देखा, तो दिल ही दिल में ख्याल करने लगे, काश ये जितनी फौज आज मेरी आंखों के सामने है, मेरा जितना लाओ लश्कर मेरी आंखों के सामने है, काश जिस वक्त इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला को आप मैदान करबला के अंदर थे, काश उस वक्त ये लश्कर मेरे सामने होता, मैं सारा लश्कर लेकर इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर हो जाता और उनके साथ मिलकर यजीदियों के साथ मुकाबला करता। ये ख्याल दिल में आया, सिर्फ फौज को देखे, काश में उस वक्त होता, इमाम हुसैन की मदद करता, मैदान करबला के अंदर पहुंचता। अभी ये दिल के अंदर ख्याल आया है, सोच पैदा हुई है। उस वक्त के अल्लाह के वली को एक ख्वाब आया, आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई और आका करीम अलैहिस्सलाम ने शाफ में जाओ अमर बिन लैस से कह दो कि तुम्हारे दिल के अंदर जो ख्याल पैदा हुआ है, तुम्हारे दिल में जो ख्याल पैदा हुआ है कि ये लश्कर उस वक्त मौजूद होता, इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर होके उनकी तरफ से मैं यजीदियों के खिलाफ लड़ता, तो मैं अल्लाह तबारक व तआला ने उसके इरादे की वजह से अल्लाह ने उसको अजर अता फरमा दिया है। अल्लाह ने उसको अजर अता फरमा दिया। और जब अमर बिन लैस रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया तो किसी ने ख्वाब के अंदर देखा और पूछा मा फ़अल अल्लाह बिका, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया? कहा वो एक ख्याल, वो सिर्फ एक ख्याल जो मेरे ज़हन के अंदर आया था कि अगर ये लश्कर उस वक्त होता, इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर हो जाता, तो इसी ख्याल की वजह से अल्लाह ने मेरे गुनाहों की तकफीर फरमा दी। तो अंदाजा करें जो अहले बैत से मोहब्बत करता है, हमें इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करता है, अल्लाह तबारक व तआला फिर किससे उस कदर मोहब्बत फरमाता है। आका करीम अलैहिस्सलाम एक दिन तशरीफ फरमा है और आका करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, या अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर। अल्लाहु अकबर, कैसा अंदाज है। हुज़ूर फरमाते या रब्बुल आलमीन मैं इन दोनों शहजादों से मोहब्बत करता हूँ, या अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर। वाहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, और या अल्लाह जो जो इनसे मोहब्बत करे तो उनके साथ भी मोहब्बत फरमा। वाहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, या अल्लाह जो जो इनसे मोहब्बत करे तो उनके साथ मोहब्बत फरमा। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन अहब्बा हुसैनन फक़द अहब्बनी, फरमाया जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है वो ऐसा है जैसे मुझे मोहम्मद से मोहब्बत करता है। मन अबगदा हुसैनन फक़द अबगदनी, और जो मेरे हुसैन से दुश्मनी रखता है वो सिर्फ मेरे हुसैन से दुश्मनी रखता, वो मुझे मोहम्मद से दुश्मनी रखता है। किस कदर आका करीम अलैहिस्सलाम के इनके साथ प्यार है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि जिसको 5 चीजें मिल जाएं वो बंदा दुनिया के अंदर भी खुश नसीब है, क़यामत के दिन भी वो खुश नसीब होगा। जिसको 5 चीजें मिल जाएं, सबसे पहले नंबर पे आका करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया जिसको नेक बीवी मिल जाए वो बंदा बड़ा खुश नसीब है। दूसरे नंबर पे जिसको नेक औलाद मिल जाए वो बंदा बड़ा खुश नसीब है। तीसरे नंबर पे फरमाया जिसको लोगों के साथ हुस्न मुआशरत मिल जाए, जिसका लोगों के साथ रवैया अखलाक उनके साथ लेन देन मामलात वो सारे ठीक हैं, वो बंदा खुश नसीब है। चौथे नंबर पे फरमाया कि जिसको अपने मुल्क के अंदर रोजगार मिल जाए, जिसको अपने मुल्क के अंदर रोजगार मिल जाए वो बंदा बड़ा खुश नसीब है। आपको मालूम है कि लोग कई सालों के लिए अपना घर छोड़ते हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ते हैं और अपना सारा कुछ छोड़ के दूसरे मुल्कों के अंदर जाके रोजी कमाते हैं,
کئی کئی سال تک ان سے ملاقات نہیں ہوتی، تو حضور نے فرمایا وہ بندہ خوش نصیب ہے جس کو اپنے ملک کے اندر روزگار مل جاتا ہے۔ اور 5 نمبر پہ حضور نے فرمایا جس کو آل محمد کی محبت مل جاتی ہے وہ بندہ بھی بڑا خوش نصیب ہے۔ جس کو اہل بیت کی، آل محمد کی محبت مل جائے وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اس وجہ سے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں ضرور سکھاؤ، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تلاوت قرآن سکھاؤ۔ تمہیں اپنے اولاد کو یہ 3 باتیں ضرور سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت اور قرآن کی تلاوت، یہ 3 باتیں تمہیں اپنے اولاد کو ضرور سکھاؤ۔